اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے ہمیں حیا کا درس دیا ہے، اور اسلام ایک کامل اور مکمل مذہب ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اور ہیپی ویلنٹائن ڈے منانا یا اغیار کی ثقافت اپنانا یا ان کے تہوار منانا، یہ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، کیونکہ کسی دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی بھی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیشہ کمتر اپنے سے اعلیٰ کی تقلید کرتا ہے، جو ادنا چیز ہوتی ہے وہ اپنے سے اعلیٰ کو فالو کرتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم کسی دوسرے کی اغیار کی ثقافت کو اپنے ان کے طور طریقوں کو اگر اپنائیں گے یا ان کی شکل و صورت ہم بنائیں گے، بے حیائی کو فروغ دیں گے، تو اس کا مطلب ہم نے اسلام کو کم تر سمجھا ہے۔ اپنی معاشرت چھوڑ کر جو قومیں اپنی خصوصیات اور امتیازات کو دوسری قوموں میں منتقل کرتی ہیں، تبدیل کر دیتی ہیں، تو وہ قومیں اپنی قومیت کو فنا کر دیتی ہیں، اور جو قوم اپنی قومیت فنا کر دے اور اپنی خصوصیت کو فنا کر دے تو وہ قومیں پھر یہ بات کہ غیرت کے بھی منافی ہے کہ پھر اس قوم میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی۔ اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے، اسلام حیا کا درس دیتا ہے، اور یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے یہ دن منانا اور اس کے اندر پھول پیش کرنا اور اس کے اندر پارکوں میں جا کر غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں کا اختلاط ہونا، آپس میں میل جول کرنا، اسلام کی ثقافت اور شعار کے بھی خلاف ہے کہ اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ یہ تو غیروں کے طریقے ہیں جو ہم نے اپنے اندر اپنا لیے ہیں، اور جب بے حیائی ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامت میں سے ہے کہ جب عورتیں بھی اپنی طرف مردوں کو مائل کرنا شروع کر دیں گی، تو اس وقت بے حیائی کو فروغ دینا، ہیپی ویلنٹائن ڈے کے نام سے یہ دن منانا، تو یہ اغیار کا طریقہ ہے۔ تو اسلام اللہ نے ہمیں مذہب دیا ہے، اور اللہ نے قرآن میں ہمیں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، ایمان والوں کو اللہ نے خطاب کر کے بتایا ہے کہ اے ایمان والو، کافروں کی مشابہت اختیار نہ کرنا۔ ایک لمبی روایت ہے، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، مالک بن دینار محدث سے روایت کرتے ہوئے کہ ایک نبی پر وحی کو نقل کیا ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء میں سے ایک نبی پر وحی کی اور فرمایا کہ قل لقومک، اے نبی جی اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ لا يدخلوا مداخل اعدائی، کہ میرے دشمن کی جگہوں میں داخل مت ہوں، ولا يلبسوا ملابس اعدائی، میرے دشمن جیسا لباس بھی نہ پہنے، ولا يركبوا مراكب اعدائی، اور میرے دشمن جیسی سواریاں بھی نہ کرے۔ اور آخر میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا اس وحی کے اندر کہ فَيَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي، کہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ویسے میرے دشمن بن جائے جس طرح کہ وہ میرے دشمن ہے۔ کہ جس قوم سے مشابہت اختیار کی جائے پھر انسان اسی قوم میں سے ہو جاتا ہے، اللہ نے اس کو قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، اور جس قوم سے مشابہت انسان اختیار کرتا ہے پھر اس کی طرف میلان بھی ہوتا ہے، دل کا میلان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترکنوا الی الذین ظلموا، کہ ایمان والو ان کی طرف اپنے دلوں کا میلان مت رکھو کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ ظلم کرنے والے کون ہیں؟ کفار مراد ہے اس سے، اور فرمایا کہ ان کی طرف میلان مت رکھو فتمسکم النار، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی آگ آ پکڑے۔ تو اس چیز سے بچانے کے لیے اللہ نے بتایا کہ کفار کی مشابہت اختیار کرنا اور ان کی ثقافت کو اختیار کرنا، اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، کیونکہ برطانیہ کے ایک جرنیل کو اگر اس چیز کا حق حاصل ہے کہ اپنی فوج کو وہ دشمن کی یا جرمنی کی فوج کی ورزی پہننے کو جرم قرار دے دے کیونکہ وہ اس کا دشمن ہے، یا کوئی بھی قانون، کوئی بھی ملک اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا کہ اس کی ملک کی فوج اگر کسی دشمن ملک کے فوج کی ورزیاں پہن لے یا ان کا خاص امتیازی نشان استعمال کرے، تو یہ اس کی غیرت اور اس کی غیرت کے خلاف ہے، اس کے قانون کے خلاف ہے۔ تو اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی اس کے دشمنوں، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کی ثقافت کو اختیار کرے یا ان کی شکل و صورت کو اختیار کرے، تو اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العالمين